یہ علامہ حسین بجاڑا صاحب، یہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا قول نکل کر رہا ہے جو وہ مستدرک پاکستان ٹھیک ہے بجاڑا یہ کتاب دیکھیں اپنی اتنی کتابیں دکھائیں گے، میں تھوڑا سا یہ دیکھیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کتابیں آپ کے پاس ہیں نا، آئندہ کسی اس میں آپ تھوڑا سا نشاندہی کر لیں تو آئندہ پھر وہ نہ دکھائیں آپ، اس کے بہتر ہے کہ پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے۔ یہ کتاب دکھائی ہے انہوں نے، یہ دکھائی ہے نا، اس میں کہا ہے کہ جناب یہ والا تشہد اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے جو انہوں نے پڑھا ہے، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ مستدرک الوسائل میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، جہاں دوسرے تشہد میں آپ نے باقی اذکار مستحبہ کا ذکر فرمایا، وہاں پہ یہ بھی فرمایا۔ کیا کیا کہ پڑھ دینا وہی نا شاپندہ امام رضا کا وہ تشہد، میں نے پچھلی عبارت یہ انہوں نے اتنا پڑھا ہے، پڑھا سارا ہے، مگر میں نہیں کہوں گا کہ معافی مانگا۔ اب ادھر دیکھیں، اب اس کے کہتے ہیں کہ بس کلمہ شہادتین پڑھے، یہ 57 آپ نے پڑھا ہے 58 سے، میں نے پڑھا نہیں ان کو بھی سنا دیتے ہیں، لیکن آدھا سچ جون سا ہوتا ہے نا وہ پورے جھوٹ سے زیادہ ہے۔ کتاب تو نہیں پڑھی نا، نہیں میں بتا رہا ہوں، میری سن لیں یہ ذرا اب میری طرف کیمرہ مین خصوصی طور پر اوپر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میں درود شریف پڑھے، اور اس کو تشہد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اگر صبح کی نماز ہے تو سلام پڑھ کر ختم کرے، پہلا سلام مستحب ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ سلام تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے پھر نظر کو مغرب کی طرف بڑھا کر پڑھے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور گوشہ چشم سے دائیں طرف اشارہ کر کے تیسرا سلام پڑھے۔ اچھا آخری بات، آئمہ طاہرین علیہ السلام نے نماز کا جو طریقہ تعلیم فرمایا ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، اور اگلا جملہ اس سے بڑھانا یا کم کرنا علماء کے بس میں نہیں۔ اگلی بات، تشہد میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی شہادت پر اصرار کرنا خام خواہ کی منہ شکافی ہے۔ غلط بیان کر رہے ہیں۔ ایک منٹ، قبلہ صاحب نے فرمایا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا آگے تو پڑھا گا بھائی، میں نہیں پڑھا گا، یہ یہاں سے شروع ہو جائیں اور 58 تک کیا نہیں آپ پڑھوا رہے کسی سے پڑھوا رہے دیکھیں نا میں ایک منٹ میں ساری میں ایک چیز سامنے شیئر کی تھی تو کسی کا تھا قبلہ ایک گل کرنے کی اجازت ہے، ایک گل کرنے کی جڑے بار بار قبلہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ تسی یہ بتاؤ کہ معصوم نے منع کیتے فرمایا ہوئے، معصوم نے منع فرمایا ہوئے، معصوم نے منع فرمایا ہے، یہ کہہ رہے ہو نا قبلہ تے معصوم نے تے جناب عمار یاسر اور جناب سلمان کا نام لینا بھی منع نہیں فرمایا، کتوں نہیں ملے گا تے پھر جناب عمار اور جناب سلمان کا نام لے لیا۔ کیا بات ہے، اصل بارہ تو پڑھنا دین مستحب قرار دیا نہیں پڑھیا ایک منٹ ہے، میں نے اس لیے دوبارہ متوجہ ہوں، یہ جو تشہد شہادت ہے تم سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پس درود شریف پڑھے اور اس کو تشہد کہا جاتا ہے۔ جہاں سے میں
ڈنڈی معلوم ہے نا؟ بس اگر صبح کی نماز ہے تو سلام پڑھ کر ختم کرے. پہلا سلام مستحب ہے، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ سلام تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے. پھر نظر کو مغرب کی طرف بڑھا کر پڑھے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور گوشہ چشم سے دائیں طرف اشارہ کر کے تیسرا سلام پڑھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مغرب کی نماز ہو تو تشہد کے بعد سلام نہ پڑھے بلکہ بحول اللہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑا اور حالت قیام میں یا سورہ فاتحہ پڑھے یا اس کے بجائے تسبیحات اربع پڑھ لے اور دوسرا سورہ نہ پڑھے. اور تسبیحات اربع یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر رکوع سجود کر کے تشہد پڑھے اور سلام پڑھ کر نماز ختم کرے. اگر 4 رکعتی نماز یعنی ظہر یا عصر یا عشاء ہو تو تیسری رکعت میں سجدوں کے بعد تشہد پڑھنے کے بجائے بحول اللہ پڑھتے ہوئے اٹھ جائے اور تیسری رکعت کی طرح چوتھی رکعت پڑھ کر تشہد اور سلام پڑھے. آئمہ طاہرین علیہ السلام نے نماز کا جو طریقہ تعلیم فرمایا ہے وہ یہی ہے، اور اس سے بڑھانا یا کم کرنا علماء کے بس میں نہیں ہے. تشہد میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی شہادت پر اصرار کرنا خام خواہ کی منہ شگافی ہے، کیونکہ درود میں سب آل محمد شامل ہیں. آگے مستدرک الوسائل میں جو قبلہ صاحب فرما رہے ہیں، مستدرک الوسائل میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے. منقول ہے، مولا فرمائے میری گل سمجھو سارے امام دا انہوں نے اے پڑھ کے اے دسیا ہے کہ اس تو زیادہ پڑھنا یا کٹھانا جڑا ہے نا علماء کے پاس نہیں ہے. انہوں نے خیانت نہیں کی تھی. انہوں نے پھر دسیا کہ مستدرک الوسائل اور جیڑی کتاب دستے پے سن کہ میں انہیں جو فقہ رضا دسیا وہ پھر انہوں نے دسیا کہ انہوں نے عبارت پڑھو نا کی دسیا انہوں قبلہ صاحب نے صحت اسلام کی واسطے بلند تر صلوات قبلہ میں ڈنڈی نہیں ماراں گا. میں دسن دیا انہوں نے میں کیا اگوں انہوں نے ڈنڈی نہیں ماری جیسا تسی ماری. انہوں نے کہا کہ مستدرک الوسائل میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے جہاں دوسرے تشہد میں آپ نے باقی اذکار مستحبہ کا ذکر فرمایا ہے. وہاں پر اشہد انک نعم الرب و ان محمد نعم الرسول و ان علی ابن ابی طالب نعم الولی کا تشہد واجب کے بعد پڑھنا بھی مستحب قرار دیا ہے. میری گل سنو گل پتہ کی دیکھو ایک مولا نے بحث پھپدی تیری سے دورانی نہیں سی بحث تو مولا نے پھپدی نہیں. میں جڑا فرمان سنا رہا ہوں میں جڑا ہے کتاباں پیش کیتیاں نے سارے دے اوتے خدا واحد دی قسم سارا دا مولا دا فرمان پڑھے ہے. ایدے وچوں کوئی بھی جڑا نا علامہ ساجد نقوی صاحب دا یا محمد حسین ٹکو دا یا ناصر سراجی کسے دا فرمان نہیں پڑھیا. میں صرف مولا دا فرمان پڑھیا. جفیاں لو سن لو گا پہلی عبارت بولی میں پڑھی نہیں. میں انہوں نے کی دسیا انہوں نے کہا کہ ایک منٹ ہے ایسے نہیں. انہوں نے اگے عبارت دسی کہ تشہد اتنی ثالثہ دا کو کرنا خام خواہ دی منہ شگافی ہے کیونکہ آل محمد دی وچ سب شامل نے. البتہ مستدرک الوسائل نے انہوں مستحبہ جو ہے نا وہ قول امام رضا علیہ السلام تو منقول کیتا ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ امام نے یہ فرمایا ہے. انہوں نے کہا مستدرک الوسائل منقول کیڑی وہ سن لو نا اور شاہ جی کیوں خیانت جڑا کرے گا اسی کا نہیں کہ اسی نہ بولو. انہوں نے کہا کہ مولا نے مولا دے نام تے خیانت کرے او تے لعنت جڑا مولا دے نام تے خیانت
इनकार करे ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਸ਼ੇਰਾ ਵਿਦਾਇਆ ਤੇ ਅਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ करे ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ और मेरी गल सुन ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁਸਤਦਿਕੁਲ ਵਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸਤਦਿਕੁਲ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਮੁਸਤਦਿਕੁਲ ਵਸਾਇਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਕਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਿਖਾਈ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਫਜਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਫਜਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ तो मैं अपनी जगह से वापस आ रहा हूँ ए दोबारा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो जा रही है सही बात एक मिनट लिहाजा ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ नहीं है तो गल दे